السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پاکستان میں احتجاج، انتشار، توڑ پھوڑ، تشدد اور ہنگامہ آرائی کی سیاست کو ہوا دینے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے منصوبہ سازوں کو کیفرے کے دار تک پہنچانے کا واضح اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ منفی تشدد کی سیاست کا سلسلہ 2014 میں پارلیمنٹ پر حملے سے ہوا۔ نومبر 2022 میں ایسا ہی کچھ ہوا۔ گزشتہ سال سانحہ 9 مئی اور گزشتہ ماہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی منفی تشدد کی سیاست ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہوا وہ احتجاج نہیں بلکہ سیاسی دہشت گردی تھی۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ کہ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا اس وقت بھی آپ نے دیکھا، آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ سخت بیانیہ اس وقت سامنے آیا جب پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کو لے کر جاری ڈیڈ لاک بالآخر ختم ہو چکا ہے۔ برف پگھل چکی ہے، دونوں اطراف سے مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت نے سوال اٹھا دیا کہ سیاسی دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کر رہی ہے۔ ایک عرصے سے احتجاج اور انتشار کی سیاست پر عمل پیرا پی ٹی آئی اب حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ نے بھی اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی بھی مذاکرات کے لیے اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی حکومت، لہٰذا 31 جنوری تک مذاکرات مکمل ہونے میں کوئی دشواری نہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے مذاکراتی عمل آگے بڑھانے سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات حکومت کے لیے آسان نہیں ہوں گے اور 9 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے گی۔ اس وقت جب رانا ثناء اللہ صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکراتی عمل میں سنجیدگی کا اعتراف کر رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف ایک بار پھر مذاکراتی عمل پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہے کہ 15 روز پہلے تک پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مذاکرات کے عمل کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے آج ایک بار پھر واضح کر دیا گیا کہ مذاکراتی عمل سے بانی پی ٹی آئی اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ مطالبات پورے ہونے پر وہ معافی کا اعلان بھی کرنے کو تیار ہے، اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی جائز ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ ایک طرف تو مذاکراتی عمل کو لے کر سیاسی جماعتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستانی سیاست میں امریکی دباؤ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہماری اندرونی سیاست پر امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، پاکستان ایٹمی اور میزائل پروگرام نشانہ ہے۔ بلاول بھٹو نے اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے وضاحت دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ مختلف بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ تو عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہ بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے، یہ لوگ جو ان کے حمایت میں ہر ایک دن کوئی بیان نکال رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی اٹامک پروگرام کے خلاف ہے؟ ناظرین، سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی اور حکومت کا مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھنا ایک خوشائن قدم ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی کے مطالبات حکومت مان پائے گی یا پی ٹی آئی کو اپنے مطالبات میں تبدیلی کرنا ہوگی؟ اور اس سارے عمل کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دیے گئے سخت بیانات اور پھر امریکہ کا مسلسل بڑھتا ہوا دباؤ کیا کردار ادا کر سکے گا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، پہلے تو پارٹی کے معاملات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک مذاکراتی عمل
فائنلی شروع ہو گیا. آپ لوگوں نے ان کو چور کہا, ڈاکو کہا, فارم 47 والے کہا, لیکن فائنلی انہی سے بات کرنی پڑ گئی. اس مذاکراتی عمل کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے ایک ریٹن فارم میں چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ سے مانگ لی ہے؟ سوزین بہت شکریہ. ہم نے جو بھی کہا ہے کسی بھی مطالبے یا الزام سے ہم نے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا ہے. البتہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جی ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے ان کے الیکشن کو یا ان کی پوزیشن کو لیجیٹیمائز کرتا ہے. کیونکہ ملک میں حالات جو ہیں وہ تیزی سے ایک ایسے نیچ کی طرف گامزن تھے جس میں ہمیں ہر طرف جو ہیں تباہی, ویرانی, کھائی, بربادی نظر آ رہی تھی. گولیاں تک چل گئی, مینڈیٹ چوری ہوا, بدامنی تھا, انتشار تھا, معیشت پیسوں کے بجائے قرضوں پہ کڑی تھی, اور جو انٹیلیجنسیا تھا یا جو آپ کا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ تیزی سے جو ہے امیگریشن کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں سیاسی قوتوں نے خود ہی یہ نون پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کی اپنی ایک سوچ تھی جو آج منتج ہوئی ہے ٹیبل ٹاکس پہ. اور باوجود اس کے کہ کل بھی ڈی جے ایس پی آر نے جو گفتگو کی, باوجود اس کے کہ ملٹری ٹریبیونل سے فیصلے بھی آ گئے, اور باوجود اس کے کہ خان کا فیصلہ بھی 6 تاریخ کو آ رہا ہے, ہم پھر بھی توقع ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی افہام و تفہیم کے نتیجے میں ہی ممکن ہے. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی نظریں جو ہیں اب ان مذاکرات کی طرف ہیں. لوگ اس غیر یقینی صورتحال اور سیاسی استحکام سے نکلنا چاہتے ہیں. مذاکرات میں آپ جو ڈیمانڈ کریں گے اس میں آپ کا کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوگا کہ ری الیکشن کرایا جائے, یا خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو وہ تو جس وقت جیسے ہی باہر آئیں گے ان کا تو مطالبہ یہ ہوگا کہ جی دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت دوبارہ الیکشن کرانے پر آمادہ ہوگی؟ اور کیوں ہوگی؟ مطلب وہ کیوں اپنا ایک فارم 47 اگر انہیں مل ہی گیا ہے تو وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیں گے؟ حکومت جو ہیں وہ ری الیکشن کے لیے شاید تیار نہ ہو, بلکہ میں آپ کو عرض کروں نا, یہ جو فارم 47 کا مسئلہ ہے نا, یہ تمام چیزیں ایک سائٹ پہ رکھیں. 9 مئی یا 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن, اگر صرف 9 فروری کے الیکشن ریزلٹس کا آڈٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے سر چکرا جائے گا پوری دنیا کا کہ یہ ہوا کیا ہے پاکستان میں. اور اگر یہ ممکن ہے کہ یہ 9 فروری کا آڈٹ کراتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے بقایا مطالبات کی اتنی اہمیت نہیں رہتی ہے. مین چیز وہی ہے, مین چیز وہی ہے. تو سر وہ کیوں کرائیں؟ اب میں آپ کو عرض کروں نا, یہ جو مذاکرات ہیں, مذاکرات کے نتیجے میں شاید بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کہ میری یہ توقع نہیں ہے کہ امیڈیٹلی جناب عالی وہ اس چیز پہ ایگری کر جائیں گے کہ ہم فارم 47 کا آڈٹ کراتے ہیں, ہم جو ہیں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. یہ ہوں گے مرحلہ وار. پہلے مرحلے میں یہ کافی ہوگا کہ سیاسی قیدی جو ہیں وہ باہر آ جائیں. صحیح ہے. جب یہ پروسیس ہو جائے گا اس کے بعد سیاسی قوتیں, چاہے وہ نون ہیں, پیپل پارٹی ہیں, یا جتنی بھی قوتیں ہیں, وہ سب یہ احساس رکھتی ہیں کہ دھیرے دھیرے اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اس نے ہر طرف سے جو ہیں پنجے گاڑ دیے ہیں, سیاست پہ, گورننس پہ, مملکت پہ. اور اب سیاست اگر یہ کرنی ہے جو وہ کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی سیاست نہیں. سر بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے ہاؤس اریسٹ کی؟ نہیں, ہاؤس اریسٹ کی بات ہے تو پہلے بھی کی تھی انہوں نے. جب 22 نومبر کو ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ بانی کو جو ہے نتیہ گلی شپ, بلکہ نتیہ گلی, ہاں نتیہ گلی کا جو گورنر ہاؤس ہے وہ اس کی صفائی ستھرائی بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ بانی کی مکمل جو ہے رہائی ہو, اور پھر جو ہے 20 دسمبر تاریخ دی گئی تھی کہ اس وقت تک جو ہے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن پھر جو بعد میں ہوا وہ سب آپ کی سر یہ آفر اچھی نہیں تھی. مطلب ایک دفعہ خان صاحب باہر تو آ جاتے, یہ جو اتنا کیوس تھا یہ تو ختم ہو جاتا. قیاس جو ہے نا اس کی قیمت اگر ہم چکا رہے ہیں بانی یا سیاسی قیادت کی نظر بندی کی شکل میں,
تو پاکستان بھی چکا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی چکا رہی ہے, اور عام شہری بھی چکا رہے ہیں, عام شہری بھی چکا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ خان کو جیل کے اندر رکھنے کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. سر میرا ایک ذاتی رائے ہے کہ خان صاحب شاید اس لیے خوش ہیں کہ جی میں جیل میں بیٹھا ہوں, میں نواز شریف کی طرح بھاگا نہیں. ان کا شاید یہی ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ اگر آپ کو ڈیلز آفر ہوئی ہیں اور اچھی ڈیلز آفر ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ریجیکٹ کیا ہے, تو صرف ایک سیلف سیٹسفیکشن ہے کہ جی میں بھاگا نہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. خان کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے. اور خان کی جو آپ کو میں بتا دوں, یہ گزشتہ 2 سالوں سے کبھی خان صاحب نے ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں کب آؤں گا, میری ضمانت ہوگی نہیں ہوگی, اس ضمانت کے بعد کیا میں باہر آ جاؤں گا. وہ جب 3 مہینے کوئی آدمی جیل میں گزار لینا, اس کے بعد اس کے لیے 3 سال گزارنا یا 30 سال گزارنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. سر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جلد باہر آ جائیں گے, کیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان کا جلد باہر آنا؟ بالکل. یہ جو مذاکرات ہیں, مذاکرات, اس کے نتیجے میں خان صاحب سیاسی جو پریزنر ہیں وہ بھی باہر آئیں گے. تھوڑے سے ہم رواداری کی طرف گامزن ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں 20 جنوری کوئی خاص کردار ادا کرے گی, ٹرمپ کا کوئی حلف برداری کوئی اس میں کردار ادا کرے گی؟ ایک حد تک. وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ جو ہوا, آپ ایک خود پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں, اور آپ کو ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کسی سیاسی قوت یا پارٹی پہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن ایسے انداز میں نہیں ہوا. یہ جو ہوا ہمارے ساتھ, یہ صرف اندرونی طاقتوں کا فیصلہ نہیں تھا, یہ بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کے نتیجے میں باجوہ نے ریجیم چینج کیا, اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب بائیڈن انتظامیہ رخصت ہو رہی ہے اور ٹرمپ آ رہے ہیں. ہمیں واحد جو امید ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ظلم اور جبر جس کا تسلسل آج تک ہے وہ رک جائے گا. صحیح. اور جب یہ رکے گا تو شاید کسی وقت پہ, کیونکہ جس طرح کے کیسز خان پہ بنائے گئے ایسے ہی انداز میں ٹرمپ پہ بنائے گئے امریکہ میں, بالکل, کیا پاکستان کی ریجیم چینج کا جو آپریشن ہے یا جو امریکن انتظامیہ کی یہاں پہ سیاسی قوتوں پہ کریک ڈاؤن یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں کوئی کردار ہے, آنے والا وقت بتائے گا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس حوالے سے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے اگر کوئی کرتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی مرتب ہوں گے. تو سر اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو کیا وہ پھر آ کے کہیں گے ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو؟ ابھی بھی کہتے ہیں. اچھا, ابھی بھی کہتے ہیں. اور کیونکہ ہم نے تو کوئی امریکہ سے تو توقع نہیں لگائی ہے یا ٹرمپ صاحب سے لگائی ہے کہ جی وہ آئیں گے تو ہم رہے ہوں گے. ہماری توقع اللہ کی ذات سے اور پھر پاکستانی عوام سے ہیں. صحیح. اگر آزادی ملتے ہیں ملے, نہ کسی کے آگے جو ہیں سرنگو ہوں گے, نہ بیک کریں گے, نہ کوئی بیرونی طاقت سے جو ہیں ہم خیرات مانگیں گے. سر اب ایک یہ سپریم کورٹ کا یا لا کا ایک کوشچن کرتی ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے صدور ہیں انہوں نے بھی ایک پٹیشن کر دی کہ جی فل کورٹ بٹھایا جائے. سر اس کے بعد آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے بھی اس پر مذمت کی, جس کے بدلے میں آج ریئیکشن آیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا, انہوں نے ان کے اس بیان پر مذمت کی. تو اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم یا اس کے خلاف ایک عدالت بیٹھ جاتی ہے, فل کورٹ بیٹھ جاتا ہے اور یہ سن لیتا ہے, اور یہ اگر ختم ہو جاتی ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی اگر ختم ہو جاتے ہیں, تو یہ جو ابھی 9 مئی کے مقدمات میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ سزائیں بھی ختم, پھر تو وہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی ختم ہو گیا نا, تو وہ سزائیں بھی ختم, تو یہ پھر سارا کیا ویسٹ آف ٹائم تھا. اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی, ان میں جو ڈفرینسز آ رہے ہیں, جو پرابلمز آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی حمایت سے جو ہیں وہ جیت کے آئی ہیں, تو لہٰذا وہ انہی کا بیانیہ بولیں گے. نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ میں جو چیلنج ہوئے ہیں اس حوالے سے ابتدا میں جسٹس منصور علی شاہ نے تجویز دی تھی کہ فل کورٹ بٹھا دیا جائے, لیٹرز بھی لکھے تھے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت تقسیم کی ہوئی تھی, یہ فلاں جج صاحبان آئینی بینچ کے ہوں گے, فلاں جج صاحبان جو ہیں وہ بینچ کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ہوں گے, اس تقسیم کے نتیجے میں ان کو وہی نتیجہ ملا اور اس پہ اتفاق رائے نہ ہوا اور مسئلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تک محدود رکھا گیا. میرا خیال نہیں ہے کہ اب اس سپریم کورٹ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ یہ یکجا ہو کے فل کورٹ کی شکل میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرے. دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف آؤں گی, آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اس پہ میں نے رائے دی تھی, خان صاحب نے اس کو جو ہے یہ رائے دی ہے کہ چونکہ جو پاکستان میں ہوتا ہے, اب یہاں پہ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا وکیل ہونے کے باوجود بھی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلات واقعات اور اسباق نے مجھے سکھایا ہوا ہے کہ میں ایک محدود حد تک زبان کے ذریعے اظہار کر سکتا ہوں سچ بولنے کے لیے. صحیح. تو جو خان، اب خان جو ہے وہی خان ہے جو 9 مئی کو گرفتار ہوا تھا اور جو آج ہے. اس کے ان تمام جو مسائل جن کا انہوں نے سامنا کیا، کوئی اس کی سرکشی میں جو ہے کمی نہیں آئی ہے. تو لہذا جو خان کا بیانیہ ہے، ہم جیسے لوگ بھی اگر اس کو بیان کریں گے تو میرا خیال ہے اس کی قیمت ہمیں چکانی پڑتی ہے. تو لہذا ان حالات میں خان نے اگر یہ مناسب سمجھا ہے کہ باہر سے اپریٹ ہو تو خان کے بیان کی ہم تائید کرتے ہیں. سر، القادر کا بھی فیصلہ نہیں آیا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی دباؤ ہے عدلیہ پر؟ میرا خیال ہے یہ منڈے سے 6 تاریخ تک جانا اور مذاکرات کے عین اس دور میں، تو میں تو اس کو جسچر آف گڈ ول سمجھتا ہوں. اگر 2 تاریخ کو مذاکرات یا 3 تاریخ کو کوئی شکل لے لیتے ہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی پہ، تو پھر 6 تاریخ کا فیصلہ بھی شاید اس کے عین مطابق آئے. بالکل درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ابھی لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان صاحب، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں مذاکراتی عمل. ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے، جو کہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. رانا صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف تو مذاکراتی عمل جاری ہے، دوسری طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے تنقید بھی آ رہی ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک طرح سے کہہ دیا کہ جی کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان سے بچ کے رہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اتنا بڑا دل کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ کی پارٹی کے لوگ ہی تنقید بھی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مذاکرات تو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہو رہے ہیں اور اس کے لیے کمیٹی بن چکی ہے، اور یہ ایک سیریس ایفرٹ ہے کہ ہم ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کریں. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا اگر آپ موقف لیں تو وہ ایپیکس کمیٹی ہو، فلور آف دا ہاؤس ہو، یا جب وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، وہ ہمیشہ اسی چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، اور اسی اسپرٹ میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں، انڈیویجول لیول کے اوپر اگر خواجہ آصف صاحب نے ایسی بات کی ہے تو وہ بھی حقائق پہ مبنی ہے، کیونکہ جتنے بھی مذاکرات پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے ہمیشہ اینڈ میں جو ہے وہ ان مذاکرات کے نیچے سے قالین جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا تھا اور سارے مذاکرات جو ہے وہ ڈھم سے گر جاتے تھے. تو یہ اس چیز کے خدشات اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی حقائق پہ مبنی ہے. بہرحال ہمارا ایفرٹ، ہماری نیت جو ہے وہ کلیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری جماعتوں میں مذاکرات ہی ہونے چاہیے اور یہی رستہ ہے بہتری کا. ٹھیک ہے سر، ایک طرف تو مذاکرات، پھر دوسری طرف سے سزائیں 9 مئی کے مقدمات میں، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سخت الفاظ. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والے بھی اس تھوڑا بہت جو ہے وہ کسی نہ کسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوتی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ نہیں لگے گا کہ مذاکرات کسی حتمی انجام تک جائیں گے؟ دیکھیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جتنا بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی وہ حقائق پہ مبنی ہے. 26 نومبر کی اگر بات کریں تو حقیقت تو یہی ہے کہ ایک سیاسی جتھا مسلح ہو کے شیل اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں برساتا ہوا جو ہے ٹیئر گیس، وہ آیا، اس نے گاڑیاں بھی جلائیں، اس نے رینجرز پولیس والوں کو بھی شہید کیا، اور وہ ایک ایجنڈا تھا کہ لاشیں ملیں، لاشیں گریں اور پھر اس پہ سیاست کی جائے. وہ حکومت نے ہر لحاظ سے اس کو فلاپ کیا اور ایسا نہیں ہونے دیا. تو اگر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کو فالس فلیگ آپریشن ہے، جبکہ اور یہ ایک بہت ہی بھیانک الزام ہے جو وہ لگاتے ہیں. تو ان چیزوں کی انہوں نے حقیقت جو ہے وہ بیان کی. تو یہ تو دیکھیں، مذاکرات کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے اگر کسی نے اس کو وائلیٹ کیا ہے تو وہاں بریک لگا دی جائے گی، اور پھر اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کو جو ہے وہ رستہ دے دیا جائے گا کہ بھئی آپ جائیں، آپ کو کھلی چھٹی ہے. اگر آپ نے پہلے قانون توڑا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ چیزیں تو چلیں گی. وہ قانونی کارروائی ہے، وہ جو قانون توڑے گئے ہیں اس کا رد عمل ہے، وہ چلے گا. لیکن مذاکرات کو 2 جماعتوں میں ہیں، اور میرے خیال سے مذاکرات کا جو فوکس ہے وہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ 9 مئی سے چھٹکارا مل جائے، یا اگر 26 نومبر میں کسی نے جو ہے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ کھلی چھوٹ مل جائے. یہ اور بہت سارے، لیکن سر ان کی تو پہلی ڈیمانڈ ہی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر شفاف تحقیقات. دیکھیں، ابھی تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 2 تاریخ کو آئیں گی ریٹن فارم میں. وہ ریٹن فارم میں آئے گی. یہ تو ان کی ڈیمانڈ ہوگی، کیا حکومت کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہوں گی؟
دیکھیں یہ میرے خیال سے قبل از وقت تو میں نہیں ان کو اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کروں گا. آپ 2 تاریخ کا ویٹ کر لیجئے گا, ان کی پہلے ڈیمانڈ آ جائے, پھر ہماری بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹیبل پہ لانے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے اوپر جو کمیٹی ہے وہی اس کے اوپر اگر ذکر کرے تو بہتر ہوگا. ابھی جو ہے وہ بجائے کہ ہم اس ڈیبیٹ کو, جو کہ ایک سیریس ڈیبیٹ ہے, ایک سیریس ایفرٹ ہے کہ جمہوری جماعتیں آپس میں ایک دوسرے. سر رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی لگتا ہے کہ محترم زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور بانی پی ٹی آئی کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ پاسبلٹی ہے کہ ان 3 لیڈران کو اگر اکٹھے بٹھا دیا جائے, یا آپ لوگ بیٹھیں گے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں پارلیمنٹیرینز یا سیاسی آدمی تو سمجھتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, اور اس میں تو یہ تو ہماری تو ہمیشہ سے ہی سوچ رہی ہے. اگر پی ڈی ایم حکومت بھی بنی تھی تو وہ بھی ایک ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں, تو یہ ہماری تو یہی سوچ ہے, اور یہ بالکل ممکن ہے. میں کسی اس چیز کو میں رد نہیں کروں گا کہ یہ آگے مستقبل میں جا کے نہیں ہو سکتا. سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک ربط رکھنا چاہیے اور ملکی مفادات کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان پہ امریکی دباؤ کو اس وقت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی امریکی دباؤ نہیں ہے. ایک ایسا آدمی جو کہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں وہ اگلی جو حکومت ہے اس کے اندر ان کا کوئی رول ہو سکتا ہے, ان کی ایز اے پرائیویٹ سٹیزن یا ابھی وہ بیانات دے رہے ہیں, تو وہ اس کا تو میرے خیال سے حکومت کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ حکومتیں جو ہیں, حکومت جواب دے رہی ہے, حکومت اٹینشن دے رہی ہے ان کو. دیکھیں حکومت نہیں جواب دے رہی. جب میڈیا والے ہمارے سے پوچھتے ہیں اور ان کے بارے میں اور طلب کرتے ہیں کہ آپ کوئی اس کے اوپر کامنٹ کریں, تو وہ پھر کامنٹ آتا ہے. میں دراصل وہ ٹویٹس کی بات کر رہی ہوں جو کہ ایکس پاکستان میں بین ہے, جس کو غیر شرعی وی پی این لگا کے آپ کی پارٹی کے لوگ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو حکومت نے وہ اس کو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بہرحال میں تو ایک پرائیویٹ سٹیزن کے جو پرسنل لائکنگ یا جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کسی کو بھی اپنے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت دینے کی اجازت نہیں دے گا, اور پاکستان کا آئین ہے, قانون ہے, عدلیہ ہے. عدلیہ جو ہے وہ سزا سنا بھی سکتی ہے, عدلیہ ریلیف بھی دے سکتی ہے, لیکن وہ کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں چلے گی. وہ اپنا جو ڈیو پروسیس ہے. بلاول صاحب کی طرف سے بھی حکومت کے اوپر تنقید آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جی پرانے لوگوں کو کیا پتا ہے گیمنگ کیا ہوتی ہے, یہ ہم نوجوانوں کو پتا ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا یہ جو شارک ہے یہ پاکستان کی طرف ہی ہمیشہ آتی ہے, تو یہ انٹرنیٹ کی بندش پہ انہوں نے کرٹیسائز تو کر دی ہے. دیکھیں انٹرنیٹ کی بندش پہ تو آئی ٹی منسٹری بھی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, انٹرنیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے. تو ان کا تو پیغام کلیئر ہے کہ نہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, نہ یہ آئی ٹی منسٹری کی پالیسی ہے, اور نہ ایسا ہو رہا ہے. صحیح. تو سر ایک چیز بتائیے گا کہ کیا آپ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے؟ نہیں, ابھی کوئی ڈیل ہماری طرف سے نہیں آفر کی گئی, اور ابھی تو مذاکرات شروعات میں ہیں, تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کس طرف جاتے ہیں. صحیح. تو سر جس وقت یہ مذاکرات ہوں گے, ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کچھ بھی ویٹو کر سکتے ہیں. آپ کی طرف سے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات ان کی پسند نہ آئے, آپ کو لگے کہ وہ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, تو آپ کی طرف سے بھی ویٹو ہو سکتا ہے یہ سارا عمل؟ دیکھیں بالکل حکومت کسی کوئی اس طرح کے پریشر میں نہیں ہے کہ ان کے نجائز اور این آر او مانگنے کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کریں ہم. تو حکومت جو ہے وہ ملکی مفادات کو آگے رکھتے ہوئے. سر کیا پی ٹی آئی این آر او نہیں مانگ سکتی, اور ماضی میں نون لیگ این آر او مانگ سکتی ہے؟ ان کے لیے جائز ہے, پی ٹی آئی کے لیے ناجائز ہے؟ نہیں, نون لیگ نے کب این آر او مانگا تھا؟ سر مانگا تو تھا. آپ دیکھیں کہ جہاز بھی آئے تھے, جیلوں سے لوگوں کو لے کے بھی چلے گئے تھے, ریلیف تو. اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا, اور ڈکٹیٹر جو ہے یہ لوگ اب آپ کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, فارم 47 والا کہتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے رہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں. یا تو اگر وہ سمجھتے ہیں ہم ڈکٹیٹر ہیں تو پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں, وہاں سے تنخواہ لینا چھوڑ دیں, وہاں سے میراث لینا چھوڑ دیں. جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ ہی کے تھرو جو ہے وہ کیبنٹ ہے اور اسی کے تھرو معاملات چل رہے ہیں,
तो फिर तो ये पार्लिमानी सर एक तरफ 20 जनवरी की एक तारीख दी जाती है जब ट्रंप जो है वो अपना एक हल्फ बर्दारी करेंगे, दूसरी तरफ 31 जनवरी की एक तारीख दे दी गई है बानी पीटीआई की तरफ से। आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं 31 जनवरी से पहले? यहाँ ये अजम्पशन की जा रही है कि हमारे ट्रंप हुकूमत के साथ कोई बुरे ताल्लुकात होंगे। भाई पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी हुकूमत जो है वो भी ट्रंप इंतज़ामिया के साथ एक अच्छा लाइजॉन रखेगी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो ये सारी अजम्पशंस जो हैं ये मेरे ख्याल से ट्रंप जब आएंगे ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम भी उनसे इंगेज करेंगे। हमारे जो दोनों मुल्कों के एक सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के जो ताल्लुकात हैं वो हम आगे लेके बढ़ाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त हो गया राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन यहाँ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब और उनसे पूछेंगे कि वो इस मुज़ाकरात को या इस मुज़ाकराती अमल को किस तरह से देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल ही आपसे ये करना चाहूँगी कि जो जुडिशल कमीशन का एक मुतालबा है, जो PTI एक मुतालबात रख रही है सामने, आपको क्या नज़र आता है कि ये किस हद तक कामयाब होंगे? इसको हम ये जुडिशल कमीशन ना कहें जी, अदालती कमीशन कह सकते हैं कि एक वो बनाने की बात शायद कर रहे हैं कि 26 नवंबर और शायद जो 9 मई का वाक़या उस पर ना। अच्छा देखिए, पहली बात तो जब ये राइटिंग में बाकायदा चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में ये मुतालबा आ जाएगा ना अगले मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में, तो मेरे ख्याल मेरे ज़्यादा उस पर कोई रिस्पांस देना आसान होगा, क्योंकि ये तय हुआ है ना हमारे दरमियान खुले दिल से और नेक नियती से और बहुत संजीदगी से हमें इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना। इसकी स्पीड चाहे स्लो हो और इसे किसी हाल में डीरेल नहीं होने देना, क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन होगी, लोग स्पैनर डालेंगे। तो हमें और ये PTI और अपोजिशन की जमातों ने भी यही बिल्कुल तय किया हमारे साथ और हमने बिल्कुल ये तय किया उनके साथ, जो हुकूमती जमात है ना। अच्छा, अब वो अगर देंगे ना तो हुकूमत की जो बड़ी जमात है PMLN वो अपनी पोजीशन अलहदा से हमारे साथ बैठ के भी वाजे करेगी कि इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, और फिर हम सब मिलकर भी कोई एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाकर हम बैठेंगे PTI और अपोजिशन जमातों के साथ अगली मीटिंग में कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। फिर मुझे लगता है कि PTI वाले ही इस सिलसिले में कोई रोशनी डालेंगे कि वो जब इस बात पे इसरार कर रहे हैं तो वो क्या समझते हैं कि जो अदालती कमीशन है उससे क्या वो हासिल करना चाहते। कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं, तो इसमें दलाइल होंगे, काउंटर दलाइल होंगे, लेकिन एक बहुत ही लॉजिकल वे में, बहुत ही तहजीब के दायरे में, कोई तंज़िया गुफ्तगू नहीं, कोई माजी का इस तरह का हवाला नहीं। ये हवाला तो ज़रूर आएगा ना कि भाई PTI के रहनुमाओं से भी PTI की हुकूमत में कई मरतबा मुतालबे हुए थे कमीशन जुडिशल, आपसे कह रही जुडिशल कमीशन बनाने के, उन्होंने जो है वो नहीं बनाए। तो इसका मतलब ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है। अपोजिशन का काम होता है मुतालबात करना, हुकूमत का काम जवाब देना और अपोजिशन को भी समझाना और कायल करना। और जो इतने डाइवर्जेंट जो मुख्तलिफ सिमतों में नुक्ता नज़र है उसको किसी तरह कन्वर्ज करें और किसी कदर मुश्तरक जिसे कहते हैं कॉमन ग्राउंड्स पर लाएं और उस पर लाके कोई ऐसा हल निकाले जिसमें मतलब ये कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाउड थिंकिंग है ये कि जुडिशल कमीशन बनाने में उसूलन अगर कोई मज़ाक़ नहीं है और ये कायल किया जा सकता है तो हुकूमत को इस पर आमादा किया जाए। लेकिन जुडिशल कमीशन से पहले के भी मरहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ना। जुडिशल कमीशन एक बड़ा मुतालबा है, तो हम क्यों ना वहाँ से शुरू करें जो सॉफ्ट और आसान और ज़्यादा निस्बतन आसानी से काबिल अमल कोई ऐसा मुतालबा हो। तो मेरे ख्याल में आपने सीधा प्रोग्राम शुरू कर दिया जुडिशल कमीशन से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बातचीत का आगाज़ होगा उसमें 2-3 मुतालबात आएंगे, तो जो ऐसा मुतालबा होगा जो आसानी से एड्रेस किया जा सके तो उस पर पहले बात होगी। और मेरे ख्याल में PTI और अपोजिशन तैयार है इस पर, इस तरह इस तरतीब से चलने के लिए। तो सर अगर PTI का एक मुतालबा अगर मान लिया जाए कि जो सियासी कारकुन है उनको रिहा किया जाए, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है?
मतलब मैंने तो इशारा दिया, आपने उस जी। बात को तकरीबन समझ लिया। जी, बिल्कुल नहीं, समझा। हुकूमत तो इस पर भी खड़ी और कह सकती है कि नहीं जी, PMLN कहेगी कि नहीं जी ये तो अदालतों में चले गए, अब अदालत ही फैसला करेगी। तो सर तो आपको देखें, लगता है कि री इलेक्शन होने चाहिए या हुकूमत को कराने चाहिए, क्योंकि PTI वाले आए दिन इल्जामात लगाते हैं कि जी फॉर्म 47 चोर डाकू लुटेरे। देखें PTI को एक बात ये समझनी चाहिए कि इस बार जब वो मुज़ाकरात में, देखिए मैं ये बात असल में करना नहीं चाहता, वरना PTI वालों की अपनी पोजीशन, अपनी पार्टी या जो उन्होंने अब तक स्टैंड लिए हुए ना, उनको सुबकी होगी। तो हम एक दूसरे को अपने अपने वोट बैंक, अपने हामियों में भी मेलाइन नहीं करना चाहते, सही। तो क्योंकि सर ये आपको एक लगता बड़े है कि मकसद, ये बड़े जो दोनों ऑब्जेक्टिव। मुज़ाकराती कमेटियां हैं, क्या इनके पास इतना इख्तियार है कि ये कल को एक दूसरे को वीटो ना कर दें? जैसे एक तरफ से कॉन्सेप्ट आता है कि जी मुज़ाकराती कमेटी खान साहब की तरफ से बैठ तो गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि कल को खान साहब वीटो ना करें? इसी तरह क्या गारंटी है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात से पीछे ना हटा जाए? देखें, जिसे कहते हैं ना सख्त गिरी या सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना और कायम रहना उस पर, वो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी है। लेकिन बात ये कि अगर उनके ऊपर उनके अपने वोट बैंक का और आवाम का भी ये प्रेशर बढ़ रहा हो, और जो गिरफ्तारियां PTI की सैकड़ों हज़ारों में अगर हुई है जैसा कि वो क्लेम करते हैं, तो ये MQM की तरह की तहरीक नज़रियाती और उस तरह की तो नहीं जहाँ जहन साजी हुई हो, जहाँ इनकलाब के लिए उनको तैयार किया गया हो, और उनके वालिदैन खुद कहे कि अगर हमारे बच्चों ने गिरफ्तारी दी है तो 2 साल 3 साल के लिए में कोई फिक्र नहीं है, जेल जाएं, ये वहाँ लड़े। तो यहाँ तो उनके माँ बाप वालिदैन जोर डाले होंगे भाई अरे हमारे बच्चों को निकालें। तो ठीक है। असल में फ़र्क है कि आप वो आप इंतहाई पोजीशन ले रहे हैं जिसके लिए आपका अपनी बेस मजबूत नहीं है। ठीक है सर, आपके पास वैसे ऐसे जब भी कुछ कोई ऐसे हम किसी ही नहीं, टेबल पे पंजाब बैठा में जाता पंजाब के है। ग्राउंड में भी बैटल लड़ी जा रही है ना। जी। कल तक तो कराची बैटल ग्राउंड होता था, बिल्कुल। कल तक तो कोयटा और बलूचिस्तान होते थे जहाँ कौम परस्तों का अक्सर एस्टेब्लिशमेंट से इस तरह की महाधाराएं होती थी, या हमारी हुई, और उससे पहले KPK में ANP की होती थी। तो ठीक मेरा ये हो गया। कहने का मकसद है कि पहली बार पंजाब में ये पिंच महसूस हो रही है, तो क्या तैयार हैं वहाँ हामी PTI के 20 दिन के लिए बैठें, धरना दें, और कम वोट में कुछ भी हो जाए हम नहीं हटेंगे जी जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, जब तक फॉर्म 47 का फैसला नहीं होगा। ये कहना, दावे करना, मुतालबे करना आसान है, लेकिन उसके पीछे लोगों का उस एजिटेशन के लिए तैयार होना जिसके नताइज निकलते हैं, वो सही है। एजिटेशन तो नहीं कर पा रहे ना ये। ठीक है, लेकिन तो सर मैं जब ये भी कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात पहले होते हैं या जब भी टेबल पे बैठा जाता है, अपने उसमें देखना चाहिए जी। मैंने कहा सर जब भी मुज़ाकरात होते हैं और जब भी किसी टेबल पर बैठा जाता है तो गिव एंड टेक होता है। अब PTI वाले तो अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड दे देंगे, हुकूमत क्या चाहती है PTI से, या हुकूमत की क्या डिमांड्स होंगी, क्योंकि डेफिनेटली होंगी तो सही। डिमांड जो है ना वो PTI को दी नहीं जाएगी, जो PTI डिमांड देगी उसके रिस्पॉन्स में सारी बातें आएंगी। मैं अब फिर लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ। अब अगर फ़र्ज़ कर ले, हम कायल कर लेते हैं अपनी हुकूमत को, अपने हलीफों को, कि भाई ये यहाँ शायद हम लीनियंसी इख्तियार कर सकते हैं, और अदालती चारा जोई के अलावा इंतज़ामी इख्तियार भी है हुकूमत का कि वो इन लोगों को पहली गलती समझ के, नादानिस्ता गलती समझ के, किसी के इश्तियाल में आके इन्होंने कोई अगर कानून हाथ में ले भी लिया और ये गिरफ्तार हो गए हैं, तो यहाँ मुकदमात के ऊपर नजर। देखिए मैं अपनी मिसालें दे रहा हूँ जो हमने जो मुज़ाकरात किए और जो हमारे साथ हालात और वक्त जो गुजरा है। तो अगर ये कर सकते हैं तो हुकूमत को तो सिर्फ ये गारंटी जाएगी ना, क्योंकि आप खुद समझे कि आइंदा की फिर क्या गारंटी कि ऐसा नहीं होगा, फिर दोबारा यही हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल दुरुस्त हो गया सर। एक और चीज़ बताइएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात में एक पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है, दूसरी तरफ से कल DGI-SRP की जानिब से जो रिमार्क्स हुए वो बड़े सख्त थे। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ सजाएं दी जा रही हैं, एक तरफ सिविल नाफरमानी की तलवार है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए ना, सबके पास अपने अपने कार्ड्स है ना, थ्रुप के पत्ते सबके अपने अपने हैं। सभी ये सारे इशू में एक लिहाज से फरीक है ना। और अब ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि बहुत सारे मामला इतने हसास हैं 9 मई को लेकर, और इतने वाज़े हैं कि जहां मतलब हद से तजावुज़ करके एक पागलपन का मुजाहरा किया गया था ना, और कहीं ना कहीं से तो उस इश्तियाल अंगेज़ी की कोई ना कोई जड़ थी, बुनियाद थी। अगर बहुत ज़्यादा प्री प्लान नहीं था तो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी जिसके नतीजे में आप अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो है वो आप हमला करें, हमलावर हो जाएं और उसको नुकसान पहुंचाए, और वो सारी चीज़ें सामने तो हों। सतार साहब अगर 26 नवंबर को इन सबको भगाया जा सकता था तो 9 मई को इनको क्यों नहीं भगाया गया?
دیکھیں اب یہ تو مطلب ہے کہ وہ والی بات ہو جائے گی. اگر ایسا فرض کریں ایسا ہے کہ 9 مئی کو بھی بھگایا جا سکتا تھا لیکن نہیں بھگایا گیا, ٹھیک مان لے تو میں آپ کی بات فرض کر رہا ہوں, میں یہ کوئی اپنا اوپینین نہیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر 9 مئی کو نہیں بھگایا تو 26 مئی کو بھی نہیں بھگائیں گے. ایسا ہے نا کہ 9 مئی کی جو سچویشن تھی وہ فوری تھی میرے خیال میں. اگر آپ یاد کریں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے نتیجے میں جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی نا, تو پہلی تو انہوں نے اٹیمپٹ وہ کر دیا اور انتہائی اٹیمپٹ کر دیا. تو اس کو ہم مطلب ایک سیب اور ایک اورنج کو کمپیئر نہیں کرتے, دو مختلف ٹائمز ہیں, دو مختلف ذہنی کیفیات ہیں. تو دو ذہنی کیفیات کو رکھ کے آپ تھوڑی رسپانس گورنمنٹ کا ایک جیسا ہوگا, الگ الگ ہوگا نا. سر ایک اور چیز کہ جو پاکستان پہ بڑھتا ہوا دباؤ ہے امریکہ کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو بھی امریکہ پر دباؤ بڑھانا چاہیے. اور بالکل آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان کبھی بھی اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ امریکہ پہ دباؤ ڈال سکتا؟ پاکستان کو ایک تو بتدریج تیاری کرنی چاہیے تھی جو ماضی کی حکومتوں نے, اور اس میں چاہے پاکستان کے تمام پالیسی ساز ادارے ہوں, فیصلہ کرنے والے, ان سب نے کہیں نہ کہیں وہ بنیادی اصلاحات جو معاشی جسے کہنا چاہیے کہ بقا, اس کے بعد معاشی بحالی, اور اس کے بعد پھر معاشی استحکام اور پھر معاشی ترقی. فاروق ستار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام ختم ہوتا ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.